چھٹا باب وقت کی رعایت اور اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے خدا کا عمل مقدر کیا ہوا وہ اطاعت یا معصیت، انعام یا ابتلا ظاہر ہوتا ہے۔ جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں حق تعالیٰ نے جو عمل انسان کے لیے مقدر فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت، نعمت ہو یا مصیبت۔ غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند ہوتی ہے، وہ تو نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو، اور یا اس کو مکروہ جانتا ہے، وہ مصیبت ہے بشرطے کہ وہ طاعت کی مشقت نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے، اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے۔ نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے، اور مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے۔ بس بندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بنا رہے اور ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے۔ اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر، کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبے اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا۔ سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور ما سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار کی کدورت اس پر غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اس کی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے، اور اسی میں اس کا وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے کہ ان کدورات سے خلاصی ہو تو ذکر میں مشغول ہو۔ تو ایسے سالک کے لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی معصیت اللہ سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر، کیونکہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقی نے ٹھہرا رکھا ہے، یعنی تجھ پر جو حال اس وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ ایک وقت ہے۔ اس وقت میں تم نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول ہوگا، تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کر دے گا، اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا۔ بس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان کدورات سے خالی ملے گا، اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں۔ بس اس ظلمت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولا میں مشغول رہے۔ سہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے؟ فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے، اور جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی۔ تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورات کا معالجہ ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک، ذاکر، شاغل کے لیے کہا جاوے، اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں، اس لیے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں، اسی تمنا اور ارادے ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا۔ تو ان کو ہدایت ہے کہ ان بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو، بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولا کی یاد میں لگو، وہ خود بخود سب بکھیڑے دل سے دور کر دے گا۔ یعنی انسان بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں طبیعت نہیں لگتی، اس کا دل نہیں چاہتا، وہ کیفیت اس کو حاصل نہیں ہوتی، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون لفظی عبادت میں کون سی عبادت کرے۔ تو ایسے سالک کے لیے
یہ فرمایا کہ جو اس کو وقت جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہوا ہے، اس کو فراغت دی ہے، اس کام میں اپنے آپ کو چاہے یعنی طبعاً اگر نہیں لگ رہا پھر بھی کرہن ناپسندیدہ ہوتے ہوئے بھی اس کام میں اپنے آپ کو لگائے، کیونکہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی رضا ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو عبادت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، قرآن پاک کا 1 سپارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان جس حالت میں بھی وہ عمل کا مکلف ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا مقصود ہے، تو یہ مقصود کسی حال میں بھی انسان سے نہیں چھوٹتا کہ ہر وقت اس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے اور وہ اعمال مجھ سے صادر ہوں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ جب انسان ایسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ جب اس کو عبادت میں مشقت محسوس ہو رہی ہو اور اس کا دل نہ چاہ رہا ہو یا طبیعت میں جو ہے وہ بوجھ ہو رہا ہو، اس کے باوجود وہ عبادت کرتا ہے، تو اس کو عام اس عبادت کرنے والے کے مقابلے میں جس کو عبادت میں دل لگ رہا ہوتا ہے دگنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے، اس سے پڑھا نہیں جاتا، مشقت ہوتی ہے اس کو، تو اس کو اس پر دگنا اجر ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت اٹھانے کا۔ تو بعض ہمارے اکابر جو بڑے حضرات گزرے ہیں، وہ جب ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی جس کو سلوک کی اصطلاح میں قبض کی کیفیت کہتے ہیں، تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اب نفس پر آرے چلیں گے۔ جب نفس کو مزہ آتا ہے پھر کام کر رہا ہے تو پھر تو کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ نفس کو پر شاق بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی اس کو جو ہے دبا کر اس کے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ نے وقت دیا ہے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کو آدمی غنیمت جانے۔ وجہ آخری اعمال کو تیرا فارغ وقت کا ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے۔ یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کے ہم معنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں، تو اعمال صالحہ کو فارغ اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا، یہ نفس کی حماقت ہے اور کسل ہے کہ جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کرتا ہے، اور آئندہ وقت جس کا حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا، دفعتاً موت آ جاتی ہے۔ بس عاقل وہ ہے کہ جو وقت اس کو میسر ہے اس کو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ ٹالے اور فراغ کا منتظر نہ رہے، اس لیے کہ دنیا کے کاموں سے فارغ میسر ہونا محال ہے۔ ان دندوں کو بھی چلنے دے اگر مباح ہو، اور اللہ کی یاد بھی کرے، اور اگر ناجائز ہو تو اسی وقت ترک کر دے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت عطا فرمائے ہیں جو پورے سال میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے لمحات میں جو آخری ایام ہیں، جو آخری عشرہ ہے، وہ اور بھی زیادہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ آخری مراحل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ یہ لمحات جو ہے 1 سال تک ہمارے پاس نہیں آتے۔ اور اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی یاد میں لگنے کے لیے، اپنی عبادت اور طاعت میں لگنے کے لیے مسجد میں جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا، دنیا کے دھندوں سے ہمیں نکال دیا، اور ہم یہاں اللہ کی یاد میں لگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہمارے سامنے بہت ساری تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو بیچارے جو ہے دنیا سے نہیں نکل پاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک اور بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسر فرمائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مربی اور ایک شیخ کے ماتحت یہاں جمع فرمایا، اور ایسے ماحول ایک تربیت کرنے والے کے زیر سرپرستی ہمیں عطا فرمایا جو بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ شیخ الحدیث صاحب مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں صرف پاکستان کے اندر میری معلومات کے مطابق 3 خلفاء موجود ہیں بس، اور 3 خلفاء میں صرف ایک جو ہے کراچی میں صرف مفتی شاہد صاحب والد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ تو ہمیں اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے خود بھی اعمال میں لگیں اور حضرت کے لیے خاص طور پہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ سایہ تعدیر قائم دائم رکھے۔ اس کی بات یہی ہوتی ہے جب نعمت موجود ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کا شعور نہیں ہوتا، ایک ایک لمحہ جو ہے ان کے ساتھ گزارنا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم 2 کام کریں، ظاہری اعتبار سے تو ہم نے اپنے جسم کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا، اب قلبی اعتبار سے اور دماغی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں۔ ہم جس دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب اس کی باتیں ہم یہاں پہ نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے وہ ذہناً بھی اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بھی اگر ہم اس طرح گزاریں گے، تھوڑا وقت بھی ہم اس طرح گزاریں گے تو یہ بہت جلد جو ہے وہ ترقی کا سبب بنے گا۔ یہ آخری عشرے کو انسان کی جو باطنی تربیت، روحانی تربیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے بنیادی حیثیت حاصل، اور اس میں بہت جلد اور بہت تیزی سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی